الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العالمي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ. ٹھیک ہے جی، ایک بار پڑھا ہے، اور کیونکہ اہل سنت کا معمول ہے 2 بار پڑھنے کا. ایک بار پڑھ لیا وہ ہم نے اپنی مرضی کا پڑھا ہے، وہ ہم نے اپنی اب ٹھہر جائیں جی، ذرا بول لینے دیں مجھے بھی کچھ، ٹھہر جو جی پہلے پڑھ لیں دے، اب بول لینے دیں تھوڑا مجھے بھی. ایک بار پڑھا ہے وہ ہم نے پڑھا اپنی مرضی سے، کسی نے پڑھا کسی نے نہیں پڑھا، کسی نے اونچی پڑھا کسی نے آہستہ پڑھا. اب ایک بار بس پڑھنا ہے اور کوشش کرنی ہے ویسے پڑھنے کی کہ جیسے ان کی مرضی ہے. ٹھیک ہے. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ دیوانہ ہو گیا. ٹھیک ہے. ایک بار اپنی مرضی کا پڑھا ہے، اب ایک بار نہ ان کی مرضی کا پڑھیں. ٹھیک ہے جی. اور کوشش فرمانی ہے کہ آپ کا اور میرا درود پاک صرف زبان کی نوک تک نہ رہ جائے، اس کو ذرا آج دل تک جانے دیجیے گا. ٹھیک ہے. اور یہ دل تک تب جائے گا جب آپ توجہ سے پڑھیں گے، جب آپ یقین رکھ کے پڑھیں گے، جب آپ محبت سے پڑھیں گے، پھر یہ دل تک جائے گا. یعنی تو یہ، اور اقبال نے بھی کہا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. اتھے رہتا ہے، یہاں تک نہیں جاتا. کوشش فرمایا کریں صرف 2 بار پڑھنا ہوتا ہے، لیکن یار 2 بار ہی تو پڑھیا کرو. اب پڑھ کے دیکھو کبھی 2 بار سونا کر کے، پھر دیکھو یہ 2 بار پڑھا کرتا کیا ہے. کیونکہ کسی نے کہا تھا نا، اس مٹی کے انبار میں کیا رکھا ہے، بس نام محمد نے سجا رکھا ہے. تو ہم نام محمد کو دل تک جانے نہیں دیتے، ہمارا بس زبان کی نوک تک ہی رہ جاتا ہے، جانے نہیں دیتے. اس کو دل تک جانے دو. اور بڑی ضرورت ہے کہ دل تک جائے، کیونکہ دل کی حالت بڑی خراب ہے. کیونکہ حضرت جسم کو اس کی غذا مل رہی ہے اس لیے ٹھیک ہے، لیکن دل کو اس کی غذا کوئی نہیں مل رہی ہے، اس لیے اس کی حالت
बस वही पिछे वाले हो मैनू पहले दसना है कि 2 तकरीरां ने, एक पिछे वाले ने भी करनी है क्योंकि बेटा जो स्टेज है ना इसके इर्द गिर्द खड़े होने के बड़े लवाजमात हैं क्योंकि आपकी तो चूं भी मुझे डिस्टर्ब करेगी। अब बिल्कुल मेरे पीछे खड़े हैं तो स्टेज के जो सामने बैठे हैं और जो पीछे हैं ये खतीब को बड़ा, अब देखें ना सामने बंदे बैठ के मोबाइल पे लगे हों तो मुझ पर तो असर आना है उसका। लै भी जी इन्होंने मोबाइल खोल लें तो मैं अंब लेना है तो बड़े तकाजे होते हैं सामने बैठने के। अब सामने बैठा मोबाइल तो लगा है तो मैंने कहा मैं क्यों सुनावा जो मेरे सामने मोबाइल खोल के बैठे थे। सामने के बड़े तकाजे होते हैं। और याद रखना हज़रत खतीब कभी नहीं बोलता, उससे बुलवाया जाता है। अब बुलवाएंगे तो बड़ा कुछ बोलूँगा, तो नहीं बुलवाएंगे तो बाकी घंटा लगाना केड़ा औखा काम है वो मैं लगा चढ़ना औखा सौखा। इसलिए अब तवज्जो हज़रत, ताकि आप भी बैठे हैं मैं भी आया, कोई बात हो हज़रत, कोई बात हो, कोई लुत्फ़ आए, को आँखें नम हो हज़रत हैं। इसलिए अब ठीक है अल्लाह आपको सलामत रखे। तो दिल की हालत हज़रत बड़ी ख़राब है क्योंकि इसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, जंग लगा हुआ है। और देखो ना मैं किबला शाह साहब बैठे हैं, नबी अलैहिस्सलाम उस वक्त सहाबा को फरमा रहे हैं, फरमाया जैसे लोहे को जंग लगता है दिल को भी जंग लग जाता है। हालांकि वो दौर तो बड़ा सोहना दौर था, लेकिन उस दौर में भी नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं जैसे लोहे को जंग लगता है ऐसे दिलों को भी। तो अब तो 2023 है, अब दिलों का क्या हाल होगा। वो दौर बड़ा सोना, दौर बड़ा पाकीज़ा, अब तो जनाब कदम कदम पे गुनाह है। अब दिल का क्या हाल होगा। फरमाया जब बंदा गुनाह करता है तो दिल पे एक स्याह दायरा लग जाता है। अगर तो तौबा करे तो मिट जाता है, अगर गुनाह पे गुनाह करे तो दायरा बड़ा, और फिर एक वक्त आता है कि सारे का सारा दिल स्याह हो जाता है। जंग भी है, स्याह भी है, और फिर गुनाहों की वजह से सख्त भी है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल को भूल भी चुका है, दुनिया की मोहब्बत में दीवाना है हज़रत। मरना इसको याद नहीं, अल्लाह के हुजूर पेश होना इसको याद नहीं। लेकिन क्योंकि मैं पीछे भी कह के आया हूँ, हमारी सारी तवज्जो जिस्म की तरफ है। कपड़े अच्छे हों, किसी अच्छे ब्रांड के हों, किसी अच्छे टेलर ने सिए हों, ऊपर वेस्ट कोट हो, है? हमारी सारी तवज्जो चेहरे की तरफ है, रंग चिट्टा हो, रंग गोरा हो। देखिए ना हज़रत कौम पागल है हज़रत। फेस वॉश आ गए, रंग गोरा करने वाले साबुन आ गए, यहाँ तक कि हज़रत कैप्सूल आ गए, यहाँ तक कि इंजेक्शन आ गए रंग गोरा, क्योंकि भाई मांग है ना। हला हज़रत सुल्तान बाहू बड़ी खूबसूरत बात कह रहे हैं, क्या फरमाया, फरमाया दिल काले तू मुँह काला चंगा है, दिल काले तू मुँह काला। हाँ कोई मसला नहीं, रंग काला भी हो तो कोई अड्डा, लेकिन ध्यान करी दिल ना काला कर लेंगे तेरे। दिल काले तू मुँह काला चंगा, क्योंकि हज़रत ये चिट्टा रंग, ये काटन, ये कलफ, ये गुल अहमद, ये अलकरम, ये जे डाट, ये इधर देखे जाते हैं। कुर्बान जाऊं उस पाक दरबार में सिर्फ दिल देखे जाते हैं, उतने तो नहीं देखे। और मैं कहता हूँ कि हज़रत अगर उस दरबार में भी रंग देखे जाते तो फिर हज़रत बिलाल का क्या बनता है। रंग मुबारक काला शरीफ है हज़रत, लेकिन कुर्बान जाऊँ उस काले रंग के भी हज़रत सबसे पहले जन्नत में हज़रत बिलाल ने जाना है। सारे गोरे पीछे, सारे पिंक रंग वाले पीछे, हज़रत बिलाल सबसे पहले दिन। क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम जिस ऊँटनी पे तशरीफ़ फरमा होंगे उसकी नकील हज़रत बिलाल ने पकड़ी होगी है। तो फिर क्या क्या, दिल काले तू मुँह काला चंगा। लेकिन अगे भी बात बड़ी सोहनी कही, दिल काले तू मुँह काला चंगा, जे कोई इस नू जाने हो है।
لیکن بھائی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں دل والی کہانی کوئی نہیں، ہوں رنگ ہی چٹا چاہیے۔ سلطان بابو صاحب وہ تھوڑے دور دیا گلیں سن، ہوں رنگ گورا کیوں ہونا ہے دسو؟ نہیں حضرت، دل حضرت جی۔ اور میں حضرت جی یہ اگر گورا ہو نا، یہ اگر صاف ہو تو اس کی صفائی آٹومیٹک چہرے پہ بھی آتی ہے، اس کی صفائی آٹومیٹک چہرے پہ آتی ہے۔ اگر یہ صاف ہو اس کی صفائی پھر چہرے پہ آتی ہے، چہروں میں پہ کالا بھی چمکتا ہے حضرت اگر پیچھے اے صاف ہے حضرت۔ اور اگر یہ صاف نہ ہو تو اس لیے حضرت، اور پھر میاں محمد بخش بھی بولے حضرت، کمال ہی کیتا حضرت، کیا باروں باری پھیر نہ کڑیے، لیکن اسی کیڑی منی ہے حضرت جی؟ منن والے انہیں سارے بابے آنے ہیں، لیکن منی اج تک اسی ایک بابے دی بھی نہیں ہے۔ تو چسکا لیا پڑھ کے حضرت، صرف پڑھ کے منی ایک بابے دی اسی کسی دی نہیں حضرت، چسکا لیا پڑھ کے انہیں حضرت جی کیا کہا؟ باروں باری پھیر نہ کڑیے۔ دیکھو نا حضرت، صبح سے لے کر اب تک کنی باری موت ہوتا ہے؟ تے اے ایک باری، باروں باری پھیر نہ کڑیے تے ہونج اندر دا کوڑا ہے، باروں باری پھر نہ کڑیے۔ یہ پشاور میں مزار ہے خان بابا، بڑی کمال شخصیت ہے اور جذب تھا حضرت جی۔ ایک بار مزار شریف پہ گئے، اتھے بھی جذب سی حضرت جی، اتنا جذب تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا حضرت۔ اسی کیا پر نکلو ایسے پہلے کہ ساڈا کو فیوز اڑ جائے حضرت، کیونکہ اس لیے جو مجذوب ہے نا اس کے پاس جو ہے نا بڑا دیکھ تک کے جانا چاہیے، کیونکہ مجذوب کو جب بھی موج آئے گی وہ تجھے مجذوب ہی بنائے گا حضرت۔ یہ سر پہ پگڑی، سر پہ ٹوپی، منہ پہ داڑھی، یہ سالک کا کام ہے۔ مجذوب کو جب موج آئی، یہ کتاب ہے اخبار الاخیار، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، خوبصورت۔ حضرت نے لکھا، فرماتے میرا ایک مقتدی تھا تو اس کا بھی کسی مجذوب سے نہ اٹھنا بیٹھنا تھا، فرماتے میں نے اس کو منع بھی کیا کہ نہ جایا کر۔ اس نے کہا نہیں، جس دن بابا جی کو موج آ گئی بابا جی مجھے رنگ لگا دیں گے۔ وہی ہوا حضرت، وہ بابا جی کا جذب کم ہوا، پتہ نہیں کب سے جذب میں تھے۔ وہ سامنے بندہ بیٹھا تھا، اس کو پوچھا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نہیں ہوں۔ بال بڑے بڑھ چکے تھے، فرمایا بال بڑے ود گئے نے، پھر ساری ٹینڈی کر دیں۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ بابے اور نہیں ٹینڈ کریں گا تو بابے اور کچھ دیں گے۔ اس نے جناب سارا سر موڑ دیا، بابے اور سر تے ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں یا اللہ جی نے میرا سر خالی کیتا ہے تو انہوں خالی کر دے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کچھ اللہ کے بندے اس طرح کے ہیں کہ اگر وہ کسی چیز کی قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم ضرور پوری کرتا ہے۔ منہ سے بات نکلی، پھر جناب پھر آیا حضرت کے پاس، فرمایا میں تو پہلے موڑیا ان این کر کے بہ جا بابے کل تے جے شیر کتے تیرے نصیب جاگے جذب کٹیا ہو چاہے پوچھن کون ہے تو کہیں میں نہیں ہوں، تو پھر جے کہنا کہ میری ٹینڈ کر دے تو بس اے کریں کہ ٹینڈ کر کے نا سر تے مٹھے مٹھے چھوٹے چھوٹے ٹک لا چھڑی کہ تکلیف نہ انہوں ہوئے۔ اب شیخ نے نہیں لکھا جی کتنا وقت گزرا بیچ میں، وہ بیٹھا رہا۔ ایک دن پھر جذب کم ہوا حضرت، اور وہ بابا جی بھائی کون ہے تو؟ انہوں نے کہا جی میں نہیں ہوں۔ فرمایا بال بڑے ود گئے نے تے ساری ٹینڈی کر دے۔ انہیں اس طرح پڑھیا تو فٹافٹ ٹینڈ کر جا۔ حضرت کی بات یاد آ گئی، اس نے سر پہ نا چھوٹے چھوٹے ٹک لگا دیے۔ وہ بابے اور نے پھر سر تے ہاتھ پھیریا تو ہاتھ رنگیا آیا، کہتے ہیں یا اللہ جی میں نے میرا سر رنگیا تو انہوں بھی رنگ لا چھڑا ہے۔
اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں حضرت، ان کے پاس ذرا، اس لیے بیٹا کوشش کرو کہ باہوش لوگوں کے پاس بیٹھو، جو سلجھیں، جو الجھیں وہ تمہیں بھی الجھا دیں گے حضرت۔ تو یہ خان بابا ان کے لیے لکھا ہے کہ حضرت یہ سب پر آسان حضرت، اور یہ سب سے چھوٹے تھے اور عالم بھی تھے بڑے، تو ان کا طریقہ تھا کہ جب اذان ہوتی نا تو یہ نماز کے لیے نکلے تو ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا تھا، راستے میں جو جو ملتا سب کو کہتے چلو مسجد۔ ظاہر اثر رسوخ والے تھے اس لیے کسی کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی کوئی انکار کرے، تو بس اللہ کو ان کی ادا پسند آ گئی، تو پھر کرم ہوا کہ وہ لکھا ہے ایک دن جا رہے تھے مسجد کے لیے تو راستے میں ایک بندہ بیٹھا تھا، آپ نے جا کے نا اس کی بھی کمر پہ ڈنڈا رسید کیا، فرمایا اذان ہو گئی تو اتنے بہ رہے ہیں، اٹھ نماز پڑھ چل کے مسجد۔ وہ چل پڑا، وہ سیدھا ہی مسجد گھسنے لگا، حضرت نے پیچھے سے پکڑا، فرمایا وہ وضو نہیں کرنا؟ انہوں نے کہا جی وضو کی ہوں ہے، دیوانہ تھا نا حضرت، انہوں نے کہا جی وضو کی ہوں ہے، وہاں پہ 2-3 ٹھوکیاں، اور فرمایا تینوں شرم نہیں آتی، تینوں وضو کا نہیں پتا کوئی، چل میں تینوں وضو دسا۔ وہ ٹیوبل چل رہا تھا، لے گئے اس کو، فرمایا وضو کر، انہوں نے کہا جی میں نے تو پتہ ہی نہیں، پہلے تسی کر کے دسو۔ وہ حضرت خان بابا نے حضرت وہ پہلے سارا وضو کر کے بتایا، فرمایا ہم تو کر۔ وہ کہندا جی میرے پیراں نے مینوں ایک اور ہی وضو دسیا ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ کی دسیا ہے؟ اس نے کھڑے ہو کے نا پانی کے سامنے اس نے نفی اس بات، وہ کہتا ہے لا الہ، وہ سارا کچھ ہی باہر، انہیں پانی نہ توش ہو کے نا پھر اندر رکھیا، پھر کہتا ہے لا الہ الا، فرمایا میرے مرشد نے تو مینوں ہے دسے۔ حضرت نے ایک چیخ ماری اور زمین پہ گر گئے۔ حضرت باروں باری پھر نہ کڑی، باروں بھاری پھر نہ کڑیے، تے ہونج اندر دا کوڑا، کوڑا ہے حضرت صاحب، بہت کوڑا ہے۔ یہ حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ آپ کے محلے کا کو بندہ نا، اب اصل میں نا تحقیق کا دور ہے، پہلے ہم تک صرف اشعار آتے تھے، پتہ نہیں ہوتا تھا کہ شعر کے پیچھے تھا کیا ہے، اب تحقیق ہو رہی ہے، علماء ماشاءاللہ PhD کر رہے ہیں، MPhil کر رہے ہیں، اب تحقیق ہو رہی ہے حضرت کہ وجہ کیا تھی پیچھے۔ وہ آپ کے محلے کا ایک بندہ نا حج پہ چلا، تو حضرت کے پاس آیا اور آ کے عرض کرتا ہے حضور حج تے چلنا، کوئی تربیت کرو تھوڑی ساری۔ تو آپ نے وہ تربیت کی، وہ حج پہ گیا، حضرت واپس آ گیا، حضرت کے پاس آیا، فرمایا بھائی یار دے شہروں آئے ہیں تو پھر کوئی گل تو سنا۔ وہ بیچارے نے کی سنانی سی میرے یار، کیونکہ وہ بھی تصویراں کھچ کے آ گیا سی ادھر، کدی اتنے کھچیاں کدی اتنے کھچیاں۔ یار ویسے کوئی تو عمرہ حج ہے جدا کریے کہ جو نکلیے تو جدھر ہی چلے ہیں بس عرض کر کے تو نکل جائیے ادھر جی، کیوں یار ضائع کر رہے ہو سارا کچھ ہی اپنا چند لائکس کے لیے؟ کیا ہوتا ہے مثلا لائکس کے علاوہ؟ کوئی اور کو فیس بک دیتی ہے آپ کو کچھ چیز؟ اپنے کتنے قیمتی چیزیں ہم صرف چند لائکس کے لیے ضائع کر رہے ہیں، ایک لمحے کی تصویریں چڑھ رہی ہیں، نکلتے ہوئے، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے، ایئرپورٹ جاتے ہوئے، ایئرپورٹ میں داخل ہوتے ہوئے، سامان چیک کرواتے ہوئے، بورڈنگ کرواتے ہوئے، بورڈنگ پاس لیتے ہوئے، انتظار گاہ کی طرف جاتے ہوئے، جہاز کا انتظار کرتے ہوئے، جہاز کی طرف جاتے ہوئے، جہاز میں بیٹھتے ہوئے، جہاز اڑتے ہوئے، جہاز اترتے ہوئے، میں جہاز سے اترتے ہوئے۔ کیا یار چند لائکس کے لیے کر رہے ہو یار؟ اپنے اتنے قیمتی چیزیں ہم ضائع کر رہے ہیں، صرف چند حضرت صاحب لائکس کے علاوہ کیا ہے؟ اور حضرت اتنے قیمتی ہم اپنے چیزیں ضائع کر رہے ہیں۔ کوئی تو آئندہ کریے یار کہ بس ان عرض کر کے ربان لگاؤں تیرے کار نکل جائیے، لیکن اللہ معاف کرے۔ میں اس دن وہ دیکھ رہا تھا، وہ کسی نے نا بیت اللہ شریف کی تصویر چڑھائی ہوئی تھی، اور ساتھ لکھا تھا کہ جہاں ہاتھ کبھی دعاؤں کے لیے بلند ہوا کرتے تھے آج وہاں ہاتھ موبائلوں کے لیے بلند ہے۔ ہر بندے نے موبائل پکڑا ہوا تھا، کسی کے ہاتھ دعا کے لیے نہیں کھڑے تھے۔ تو اس بیچارے نے کیا بتانا تھا؟ اب سوجی اس کو کوئی نہیں۔ وہ اس وقت نا حضور بلے شاہ کو کہتا ہے حضرت میں جب سین حرم میں گیا نا تو وہاں
नूर ही नूर था। हुजूर बुल्ले शाह को पता था इन्हें जोगा भी कोई नहीं कि नूर भी वेख लवे। आपने फिल बदी अशार लिखे, क्या फरमाया? फरमाया तेनू काबे विच पिया नूर दिसे, तेनू काबे विच पिया नूर दिसे, साडे बुतखाने विच पिया हुजूर वसे है। तेनू काबे विच पिया नूर दिसे, साडे बुतखाने विच पिया हुजूर वसे, मैं को नेड़े तैको दूर वसे है। और सवाल ये है कि बुल्ले शाह जी ताड़े तू नेड़े क्यों तो साढ़े तू दूर क्यों? उसका फिर जवाब दिया आपने, क्या फरमाया? तेनू काबे विच पिया नूर दिसे, साढ़े बुतखाने विच पिया हुजूर वसे, मैं को नेड़े तैको दूर वसे, तेरे अंदर बार पलीतीए गंदा। फिर उत्थे ही खलोते हैं, बारों बारी फिर न कुड़िए, बारों बारी फिर न कुड़िए, ते हूंज अंदर दा कूड़ा। देखो ना जरा, जिहड़ा लोकां ने वेखना किन्नी तैयारी है, जिहड़ा लोकां ने वेखना किन्नी, ते जिहड़ा उन्होंने वेखना कोई कोई। बारों बारी फिर न कुड़िए, बारों बारी फिर न कुड़िए, ते हूंज अंदर दा कूड़ा। पुत्र यही मिलाद का पैगाम है, क्योंकि मैं कहता हूँ ये कैसा मिलाद है, बाहर झंडियाँ ने अंदर कूड़ा है। हुजूर ते अंदर झंडियाँ लाना है सन हुजूर। हाँ भाई, वायु ज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्म। बाहर लाइटा ने अंदर लाइट, बाहर झंडे ने अंदर झंडा। बल्कि हजरत वो सागर सिद्दीकी का बड़ा ज़बरदस्त शेर है हजरत, अशार तो काफ़ी नहीं लेकिन मैं आखिरी पढ़ूंगा हजरत। वो पता क्या कहता है? वो कहता है माबदों के चरागों को बुझा दो, कहता बंद करो लाइटा शाइटा। सागर सिद्दीकी भाभी हो गए हैं, तेन तकलीफ है लाइटा तू? क्या नहीं। कहा फिर क्यों कह रहा है बंद करो? जवाब देखो क्या देता है, कहता है माबदों के चरागों को बुझा दो कि अभी कल्बे इंसान में अंधेरा है। बाहर लाइटा अंदर, बाहर लाइटा अंदर नहीं पता, अंदर भी लाइटा बल लो। और अंदर लाइटा किमें बलनी है नहीं, वो भी इकबाल ने बताया। इकबाल कहते हैं कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। जितों मैं टुरिया है मैं उत्थे ही रहांगा हजरत, वो नहीं मैं चलांगा इत्थे। लेकिन हजरत इशू पता क्या है, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ना, बड़ा अजीब दौर है हजरत। जुल्ला हजरत साहब बैठे हैं, मैं क्योंकि जुम्मे को सियालकोट होता हूँ, बाकी सफ़र ही सफ़र है हजरत। तो बड़े लोग आते हैं जुम्मे वाले दिन, हजरत साहब फलां मसला है, कोई तवीज़ दे दो। तो मैं ज़रा तवीज़ कट देना वा हजरत, दे छड़ना वा, लेकिन बहुती कोशिश होंगी कि बंदे नूं ना पढ़न नालों मना लईए हजरत। क्योंकि हजरत जी पढ़िया डबल सवाब है, काम भी होएगा, तेरे नामा या माल च सवाब भी लिखा जाएगा। तो तवीज़ तो तुबा गल पा ही छड़ना। मेरी ज़्यादा कोशिश होती है कि बंदे को पढ़न नालों मना लवा हजरत, लेकिन बड़ा दुख होता है हजरत। पहली गल तो मनता ही कोई नहीं, कह दिओ तवीज़। तो जे किसी को मना ही लईए ना पढ़न नालों, वो पता की करता है, तुर जाएगा एक बारी, फिर वापस आएगा हजरत साहब पढ़ने नाल काम तो हो जाएगा ना। इतनी बेयकीनी है हजरत। और दूसरी तरफ पैनाडोल खा के ना, पैनाडोल खा के पता क्या कहते हैं, नहीं मैं पैनाडोल खाधी आप 10 मिनट आराम आ जाएगा। पैनाडोल तो यकीन है उन्होंने ना, तो यकीन कोई नहीं है। हला पैनाडोल खा के भी ये कहना चाहिए भाई खाधी वेखो आराम आता कि नहीं। पैनाडोल जितनी ना शिफा, शिफा तो मेरे अल्लाह वालों है।
لیکن پیناڈول کھا کے کی کہتے ہیں پیناڈول کھادی 10 منٹ چ آرام آ جاتا ہے، ڈسپرین کھادی 10 منٹ چ آرام آ جاتا ہے، ایبروفین کھادی 10 منٹ چ آرام آ جاتا ہے۔ ڈسپرین تے بروفین تے یقین ہے تو ہن واری کہتے ہیں کم تے ہو جائے گا نا۔ اللہ اقبال نے کمال لکھا، اقبال کہتے ہیں چوڑیا کام کی شے ہوندی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ کام کیا ہوتا ہے بھائی؟ کام کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ کام تو نال ہندو رہتے ہیں، انہوں نے بھی ہونڈے دے، کام تو یہودیوں کے بھی ہو رہے ہیں، کام تو عیسائیوں کے بھی ہو رہے ہیں، کام تو مجوسیوں کے بھی ہو رہے ہیں۔ کام ہونا کون سی بڑی بات ہے؟ کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ کام کیا ہوتا ہے؟ تو نہ تے لے ایک باری چلیا، کام کیا ہوتا ہے؟ تو نہ تے لے ایک باری۔ یہ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ، بہت بڑا نام ہے سلسلہ علیہ نقشبندیہ میں حضرت، یہ ان کے لیے لکھا ہے جیسے ہم بیٹھے ہیں، شاہ صاحب قبلہ تشریف بزرگ بیٹھے ہیں، میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ بیٹھے سن رہے ہیں، وہ حضرت گفتگو کر رہے تھے اور آپ نا لوگوں کو تلقین کر رہے تھے کہ اللہ اللہ کیا کرو، تو ساتھ نا آپ کو تھوڑا سا لالچ بھی دیا، فرمایا اللہ اللہ کیا کرو دل کو سکون ملے گا، اللہ اللہ کیا کرو روح کا اضطراب ختم ہو جائے گا، اللہ اللہ کیا کرو عمر میں برکت ہوگی، اللہ اللہ کیا کرو رزق میں برکت ہوگی، اللہ اللہ کیا کرو تمہاری عزت میں اضافہ۔ اب لازم نہیں جی میں اگر گفتگو کر رہا ہوں تو ہر بندہ میری ہر بات سے اتفاق کر رہے ہیں، اب کس کس کے دل میں کیا چل رہا ہے بھائی، مجھ میں تو نہیں یہ طاقت کہ میں دل پھولنا لوگوں دے، لیکن لکھا ہے کہ اس وقت محفل میں بو علی سینا بھی بیٹھے تھے اور وہ بیٹھے سوچ رہے تھے کہ یار یہ بابا کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو جائیں، اور کرتے کیا ہیں، خود ہی جج اور خود ہی وکیل۔ وہ کہتے ہیں جی ایک بندے کو پیاس لگی ہے اور وہ اپنے ہاتھ پہ نا پانی کا گلاس رکھ لے اور گلاس رکھ کے کہنا شروع کر دے پانی پانی پانی، تو کیا فقط پانی پانی کہنے سے پیاس بجھ جائے گی؟ بھائی پانی پانی کہنے سے پیاس نہیں بجھتی، پیاس پانی پینے سے بجھتی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو جائیں؟ دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک بندہ بیمار ہے، وہ حکیم سے دوائی لے کے آئے، دوائی کی پڑیا ہتھیلی پہ رکھ لے اور دوائی رکھ کے کہنا شروع کر دے دوائی دوائی دوائی، تو کیا فقط دوائی دوائی کہنے سے آرام آ جائے گا؟ بھائی دوائی کھانے سے آرام آتا ہے، دوائی دوائی کہنے سے آرام نہیں آتا ہیں جی۔ حضرت شیخ نے بو علی سینا کے دل کا وسوسہ پکڑ دیا اور آپ نے بھری محفل میں مخاطب کر کے کہا او ایک گدھے، تجھے کیا پتہ اللہ کے نام کی کتنی برکتیں ہیں۔ اب ظاہر ہے بو علی سینا بھی ایک نام تھا، جب حضرت نے بھری مجلس میں اس کو گدھا کہا تو اس کو بڑا غصہ آیا، لیکن کوئی غصہ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں تھا، سارے تو حضرت کے مرید بیٹھے تھے، اس لیے اس نے غصہ کنٹرول کیا، لیکن غصہ اتنا زیادہ تھا کہ کنٹرول اظہار ہو گیا۔ کیسے؟ بیٹھے بیٹھے غصے سے رنگ سرخ ہو گیا، بیٹھے بیٹھے پیشانی پہ غصے سے پسینہ آ گیا، بیٹھے بیٹھے وجود غصے سے کانپنے لگ پڑا۔ اب وہ اللہ کے ولی جنہوں نے اندر کی کیفیت جان لی، کیا باہر کا حال نہیں جانتے تھے، آپ نے مخاطب کر کے فرمایا ابو علی سینا تجھے کیا ہوا، تو بیٹھا بیٹھا کیوں سرخ ہو گیا ہے، پسینہ کیوں آ گیا، کام کیوں رہا ہے؟ بو علی سینا کہنے لگے حضرت دیکھیں آپ نے بھی تو زیادتی کی ہے نا، آپ نے اتنی لوگوں کی موجودگی میں مجھے گدھا کہہ دیا، تو کیا اب بھی رنگ لال نہ ہو، اب بھی پسینہ نہ آئے، اب بھی وجود نہ کانپے؟ آپ نے فرمایا تو بھی تو بیٹھا سوچ رہا تھا نا، وہ جی اللہ اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے، دیکھا ذرا گدھا کہنے سے اتنا کچھ ہو گیا، اللہ اللہ کہنے سے کیا نہیں ہو سکتا ہے؟ گدھا کہنے سے اگر اتنا کچھ ہو سکتا ہے، پسینہ آ سکتا ہے، رنگ لال ہو سکتا ہے، جسم کام سکتا ہے، تو قربان جاؤں پھر اس کے نام سے کیا نہیں ہو سکتا ہے؟ لیکن حضرت جی ہاتھ تو ہی سارے لا چھڑے نے، لیکن یقین کوئی مجھے پتہ ہے، یقین کیونکہ امت مسلمہ کی سب سے بڑی بیماری بے یقینی ہے۔ نبی علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے، فرمایا میری امت کے ابتدا کی اصلاح بھی دو چیزوں نے کی، میری امت کے آخر کی اصلاح بھی دو چیزیں کریں گی۔ صحابہ علیہم الرضوان نے اس کی محبوب علیہ السلام وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا یقین اور دنیا سے بے رغبتی ہے۔
اور افسوس ہے ہمارے پاس دونوں ہی کوئی نہیں ہے. اقبال حضرت 100 سال پہلے رویا حضرت، ہم تو 2023 میں آئے کھڑے ہیں. اقبال تب رو کے کہتا ہے، اقبال کہتا ہے تیرے دریا میں طوفاں کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے، اوے اب سے ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. بھائی سارے تقدیر کا ہی ہونا رو رہے ہیں نا. ہم جتنے ناکام پاکستانی ہیں کیا کہتے ہیں، تقدیر کی ہیں کسی. جھوٹ ہے یہ بات. اپنی نالائکیوں کو تقدیر کا نام نہ دو. پاکستانیوں اپنی سستیوں، اپنی نااہلیوں کو تقدیر کا نام نہ دو. آج تک کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ حضرت ہم نے بریانی کی پلیٹ سامنے رکھ کے بھی یہ کہا ہو نہیں تقدیر جو ہوئے گی تو آپ پہ منہ چٹور جائے گی. آج تک ہم نے کبھی پیزا سامنے رکھ کے یہ نہیں کہا تقدیر میں ہوگا تو منہ میں چھڑپ چھڑپ کر کے سٹ لینے ہیں ایتے تقدیر. وہ بھائی تقدیر تو یہ ہے کہ تو کوشش کر، باقی پھر ساڑھے تے چھڑ دے. یہ تقدیر کب سے ہوگی کہ کرنے کا کھنے؟ یہ تقدیر کب سے ہو گئی بھائی کہ کرنے کا کھنے؟ تقدیر بھائی ایتھے ہی آ گئی، اوتھے نہیں آئی. میں تو کہتا ہوں بھائی تو تمہارے پاس اللہ ہیں، تمہارے پاس رسول پاک ہیں، تمہارے پاس پنجتن پاک ہے، تمہارے پاس 4 یار ہیں، تمہارے پاس 10 مبشرہ ہیں، تمہارے پاس 313 ہیں، تمہارے پاس غوث پاک ہیں، تمہارے پاس خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، تمہارے پاس بابا فرید ہیں، تمہارے پاس نظام الدین اولیاء ہیں، تمہارے پاس مجدد الفسانی ہیں، تمہارے پاس شیخ شہاب الدین سہروردی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہیں، پیچھے پیچھے. کیونکہ پتر جو کرے گا یقین کرے گا. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے، بابا صاحب فرماتے ہیں کہ میں مجاہدے کر رہا تھا قرب الہی پانے کے لیے، کیونکہ مجاہدے تو محنت تو کرنی پڑتی اور بابا صاحب پہ قربان جائیں. بابا صاحب نے بڑی محنت کی ہے. آپ اپنے وقت کے سلطان ابراہیم بن ادہم تھے، زہد الانبیاء آپ کا لقب ہے. بابا صاحب نے بڑے مجاہد. بابا صاحب کا شمار ان صوفیوں میں ہے کہ جن کی ساری زندگی اپنے نفس سے لگی کوئی نہیں ہے. ساری زندگی جنگ رہی ہے نفس سے. کچھ صوفی ہوتے ہیں کہ ریلیف دیتے ہیں تھوڑا سا نفس کو، لیکن بابا صاحب نے ریلیف، جیسے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے بھی لکھا ہے. وہ کہتے ہیں ایک دن وہ نفس نے نا وہ انجیر کا تقاضا کیا. کہنا میرا دل کرنڈے ہے، دل کی تا انجیر کھان تھے. ہاں جی. وہ لکھا جی 17 سال ہو گئے تھے حضرت جنید کو اپنی اس خواہش سے لڑتے ہوئے. اس دن حضرت کا روزہ تھا، نفس نے پھر انجیر کا تقاضا کیا. آپ نے کہا چل جنید اج نفس نہ صلح کر لیتے، اج کھوائی چھڑ انجیر، اج روزہ انجیر نہ لی کھولیں گے. مرید کو پیسے دیے، وہ انجیر لے آیا. انجیر سامنے رکھ کے انتظار میں تھے اذان ہو میں روزہ کھولوں. اذان ہوئی، وہ آپ نے انجیر منہ میں رکھی اور رو پڑے اور انجیر تھوک دی. مریدین نے عرض کی حضور کھادی نہیں. فرمایا 17 سال ہو گئے میرا نفس انجیر کا تقاضا کر رہا ہے اور میں اپنے نفس سے لڑ رہا تھا. اور اس نے پھر انجیر مانگی. میں نے کہا چلو آج صلح کر لیتے ہیں اور روزہ انجیر سے کھول لیتے ہیں. فرمایا جیسے میں نے انجیر اندر رکھی تو اندر سے نفس کی آواز آئی، جنید پھر ویکھ لے 17 سال کی لڑائی میں جیتی گیا ہوں. فرمایا اس لیے تھوک دی کہ اس کو جیتنے نہیں دینا کوئی بھی. لیکن ہون کتنے پتہ، اب تو ہم اپنے دل کے غلام ہیں. اب تو ہم اپنی خواہشوں کے ان لڑائیوں کتنے وہ گئے لڑن والے، وہ یا مزاراں چنے تھے یا کتاباں چنے ادھر. وہ لڑن والے اب تو ہم نوکر ہیں اپنے نفس کے. وہ کدی اپنے نفس سے کاٹھی پاندے سن، اج ساڑھے نفس نے ساڑھے تے کاٹھی پائی ہے. وہ گئے. وہ بلے شاہ نے رو کے نہیں کہا تھا پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئے ہو، کدی اپنے آپ نو پڑھے ہی نہیں. جا جا بڑھ دے مندر مسیتی، کدی من اپنے وچ پڑھے ہی نہیں. ایویں لڑدا ہے شیطان دے نال بندیا، کدی نفس اپنے نال لڑے ہی نہیں. آکھے پیر بلے شاہ وہ اڑدیاں پھڑنا جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں. تو بابا صاحب نے بابا صاحب فرماتے ہیں کہ میں مشغول تھا، نفس نے پانی کا تقاضا کیا. فرماتے میں نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا ہے نہیں پانی.
اور میں پھر عبادت میں مشغول. آپ فرماتے وہ 2 رکعتیں ختم کرتے کرتے مجھ پہ ذوف غالب آ گیا. میں سمجھ گیا کہ فرید پانی تے پینا پینا ہے. اب بھائی یہ دور ہے، ہم سارے بوتلیں سامنے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ دور وہ کہیں دور جا کے پانی ملتا تھا. بابا صاحب فرماتے میں پانی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوں. کافی آگے جا کے ایک بستی دکھائی دی. میں نے کہا فرید اگر بستی ہے تو پھر پکی بات ہے کنواں بھی ہوگا، یہ تو بستی والے پانی کہاں سے پیتے ہیں. بابا صاحب فرماتے میں داخل ہوا تو آگے کنواں دکھائی دیا. اب فرماتے میں کنویں کے قریب گیا، کنویں میں پانی تھا لیکن پانی نکالنے کے لیے رسی، ڈول، چرخی کچھ بھی نہیں تھا. اب فرماتے میں بیٹھ گیا اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گیا. میں نے کہا اچھا جو کنویں تک لے کے آیا آگے کوئی سبیل پیدا کرے گا. بابا صاحب فرماتے میں بیٹھا تھا تو کیا دیکھا، یکا یک جنگلی ہرنوں کا ایک جوڑا آیا. بابا صاحب فرماتے جیسے میں نے آ کے کنویں میں دیکھا تھا نا، انہوں نے بھی دیکھا. بابا صاحب فرماتے میرے دیکھنے سے تو کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن جب ہرنوں نے دیکھا تو پانی اوپر آ گیا. میں بڑا حیران ہوں. اور شیطان تو ساتھ ہوتا ہے، یہ تو کوئی موقع نہیں جانے دیتا ورگلانے کا. حضرت اس نے بابا صاحب بھی اپنا داؤ چلایا. اس نے کہا فرید یہ ہے 4 قسمیں کھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ ہے فی احسن تقویم. تو آیا تیرے لیے پانی کوئی نہیں اوپر آیا، ہرنوں کے لیے پانی اوپر آ گیا. مرید ہے تو چشتیوں کا، کتب صاحب تیرے شیخ، سلطان الہند دادا شیخ، عثمان ہرونی پر دادا شیخ. لیکن کیونکہ اللہ کا کرم تھا نا، اس کا وار نہیں چلا. نگاہ تھی، آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے اس کو دفع کیا اور اللہ کے ذکر میں لگے. ہرنوں نے پانی پیا، پی کے چلے گئے. پانی اوپر ہی تھا. بابا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا چل فرید تیرے لیے پانی نہیں آیا، پانی ہے تو اتنا ہی نہ، چل تو پی لے. چل. بابا صاحب فرماتے جب میں پانی پینے کے لیے کنویں پہ گیا تو پانی پھر نیچے. میں بڑا حیران ہوں یہ کیا ہو رہا ہے. پہلے میرے لیے پانی نہیں آیا، ہرنوں کے لیے آ گیا. میں پینے کے لیے گیا، پانی پھر نیچے چلا. کیونکہ عام نہیں تھے، خاص بھی نہیں تھے، خاص الخاص تھے. بابا صاحب فرماتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا اور عرض کی رب کریم یہ کیا، میں آیا تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا. اب پانی اوپر ہی تھا، میں پانی پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے چلا گیا. یہ کیا ہے؟ تو جواب کیا آتا ہے فرید تم ہی تے رسی دے ڈول دے آسرے تے آیا سے ہوں، میرے آسرے تے آئے سن. تو یہ سوچ کے آیا تھا رسی ہوگی، ڈول ہوگا، پانی نکالوں گا، پی لوں گا. فرمایا وہ میرے آسرے پہ آئے تھے. اور پھر جواب آیا فرید جس دن تو بھی میرے آسرے تے آئے گا میں تیرے لیے بھی پانی اتنے بھیجاں گا. بات تو حضرت یقین کی ہے نا، کتنا کتنا اللہ پہ یقین ہے. اور یقین ہے، اور اقبال نے کہا کتنا یقین. فرمایا یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزی. اے تہذیب حاضر کے گرفتار، موت سے بدتر ہے بے یقینی. غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو حوضوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. یہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ، میرے ایک دوست ہیں جی، انہوں نے ماشاءاللہ PhD مکمل کی ہے، سیف الملوک. تحقیق بڑی بڑی باتیں سامنے آئی. حضرت نے کتابی شکل میں تو نہیں ابھی آئی، وہ ہو رہا ہے کام اس پہ نا. تو کہہ رہے تھے کہ بس پروف ریڈنگ وغیرہ ہو گئی ہے، آ جائے گی بڑی جلد. جو حضرت نے اپنے ہاتھ سے لکھا نا یا کمپیوٹر سے جو حضرت نے مجھے وہ دیا تو میں نے پڑھا، بڑا خوبصورت ہے. ٹوٹل یہ 12 اشعار ہیں، کیونکہ اگر 12 پڑھوں گا تو پھر ٹائم بھی، کیونکہ ختم کرنا ہے حضرت. صبح جو ہے نا وہ فجر بھی پڑھنی ہے اور بھی بڑے کام کرنے ہیں. آپ نے تو پھر ادھر رہنا، میں نے سیالکوٹ جانا ہے. نالے میرے حضرت فرمانے ہیں ہم اونا ہی دے کے آئیں کہ عزم ہو جائے نہ کہ بد ہضمی ہو جائے. کیونکہ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جی منوں بڑا بولنا آتا ہے، مقصد تو کہ یار کو گل پلے پوے. ہلے نہ سمجھو کہ من کو رولا شولا نہیں پانا آتا، منوں بڑا پانا آتا ہے. مجھے تاڑے سارے دی جیب چو حضرت جی پیسے نہ کھڑاواں، میرا نا سلیمان نہیں حضرت. کیا کرنا ہے ان پیسوں، کیا کرنا ہے ان پیسوں کا حضرت.
کہ میری جیب تے بھر جائے لیکن تانوں پتا تاڑے پلے بس گل پلے پوے کوئی گل پلے پوے کوئی گل سمجھ آئے. دیکھو نا دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی. اسی ہر سال پچھے اسی ہر سال پچھے اسی ہر سال. بھائی جو اتنی محفلیں ہیں ان کا حاصل کیا ہے, ان کا رزلٹ کیا ہے؟ وجہ محفل بڑی بڑی ہوں لیکن پلے اینڈ تے پوچھنا کی آکھیا سی وہ مزہ بڑا ہے نہیں پتہ آکھیا کی. اسی لیے تو انہیں پیچھے رہ گئے. اور میں نہیں کہہ رہا, اقبال بھی روکے. اقبال کہتا ہے یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور, اگر تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. حاصل ہی کوئی نہیں پتا. دو عیداں ہر سال اسی پڑھنے ہیں, ہر مہینے 4 جمعے اسی پڑھنے ہیں. تاجدار ختم نبوت کانفرنس ادھر ہو رہی ہے, یوم صدیق اکبر ادھر منایا جا رہا ہے, یوم مولا مشکل کشا ادھر منایا جا رہا ہے, یوم سیدہ کائنات ادھر منایا جا رہا ہے. جی شہدائے کرب و بلا کانفرنس ادھر ہو رہی ہے, معراج کے جلسے ادھر ہو رہے ہیں, لیکن پھر بھی پیچھے اتنے کھ بھی نہیں ادھر. نہ 2 عیداں نے, نہ 4 جمعے نے, نہ کوئی کانفرنس ہے. لیکن وہ دن ب دن اسی دن ب دن, کیونکہ وجہ کیا ہے محفل لیکن کی پلے. میں ہر محفل میں رو کے آیا ہوں, میں اتنے بھی رواں گا. گلیاں سج گئیں, بازار سج گئے, جلوس نکل گئے, تمالہ پی گئیں, لیکن حال اس قوم کا یہ ہے کہ آج تک سڑک پہ رکھے ہوئے حمام کے اوپر جو پلاسٹک کا گلاس پڑا ہے ہم اسے سنگلی نہیں اتروا سکے. حضرت جی ہم آج تک اس گلاس سے سنگلی نہیں اتروا سکے. یہ رزلٹ ہے 75 سال کا حضرت, کہ ہم پلاسٹک کے گلاس سے سنگلی بھی اتروا سکے. قوم کے پاس بڑا سونا جواب ہے حضرت جی, حکمران چور. ٹھیک ہے بھائی, لیکن میں حضرت تشریف فرمائے, میں ایک سوال آپ سے اور خود سے کرنے لگا ہوں حضرت سے برکت لے کے. حضرت جڑی گلاس میں سنگلی لگی ہے یہ کدے کو بچان نہیں لگی ہے؟ زرداری کو بچان نہیں لگی, نواشی کو بچان نہیں لگی, یہ کدے کو بچان نہیں لگی ہے, یہ تیرے کو تو میرے کو بچان نہیں لگی ہے. حضرت یہ رزلٹ ہے ہمارا 75 سال کا, کہ ہم آج تک پلاسٹک کے گلاس سے سنگلی بھی اتروا سکے. 15 روپے کا گلاس ہے یار, کوئی یہ تو نہیں ہے کہ 15 لاکھ کا گلاس ہے. ہم آج تک گلاس سے سنگلی بھی اتروا سکے, کیونکہ محفل میں حاصل ہی کچھ نہیں ہے. کلام پڑھے گئے حضرت جی, اور اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. حضرت میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں کو, کل ایک محفل تھی وہ کلام پڑھ رہا تھا, میں تھا کیا مجھے کیا بنا دے. ٹھیک ہے کلام بڑا سونا ہے, مجھے بھائی کوئی اعتراض نہیں. کلام کسی پہ کرم ہوا نا اہل بیت پاک کا, اس نے پھر اظہار کیا, میں تھا کیا مجھے کیا. اور نعت خاں بھائی سارے پڑھو جی میرے نال پڑھو تسی سارے, وہ بھی پہ سارے پڑھن, میں تھا کیا مجھے کیا. وہ جو محفل ختم ہوئی میری باری آئی, میں نے کہا حضرت نے ماشاءاللہ بڑا اچھا کلام پڑھا, تو میں نے دسو ہاں کی بنے ہیں ایسے. میں نے پوچھا ان سے, میں دسو نا کی بنے ہیں ایسی. آپ کہہ رہے تھے نا مجھے کیا بنا دیے, کی بنایا تینوں دس میں نے, تو بے نماز ہے, تینوں بے نماز انہوں نے بنایا. بس باتیں کرو اور گھر چلے جاؤ, کوئی سر نہیں کوئی پیر نہیں. حضرت گل وہ محرم شریف آیا حضرت, پورا مہینہ سی سارے کہندے رہے میں تو 5 تن کا, تے فجر وچ غلام صاحب غیرہ حضرت کہہ ہی رہے ہیں. اس لیے حاصل کچھ بھی نہیں, حاصل کچھ بھی نہیں. تو کوشش ہوتی ہے اچھا یار کچھ دے کے جائیے یار, کوئی پلے پوے حضرت, کوئی گل سمجھ آئے کسی میں. باقی رولا من میں بڑا پھاڑا آتا ہے, کیونکہ جب بندہ مدرسے میں داخلہ لیتا ہے نا تو ابتدا تے سارے مولوی کنز الخطیب تے برار خطابت ہی پڑھتے ہیں. اور مینوں یاد نہیں ساری کتاباں کہتا ہے اچھا یار کچھ پلے پڑھ جائے میری قوم کے, کیونکہ دن ب دن ہم پیچھے
پاکستانی پاسپورٹ اس وقت 100ویں نمبر پہ ہے. صرف 3 ملک ایسے ہیں جن کا پاسپورٹ ہم سے نیچے ہے، باقی سارے گلنگ ہیں. بنگلہ دیش آگے، افغانستان آگے، انڈیا آگے، اور پاکستان کے پاسپورٹ کا. اور مجھے لگ رہا ہے حضرت جو ہمارے حالات چل رہے ہیں نا اگلی باری وہ 3 بھی سارے دھوکے ہونے میں حاصل کچھ نہیں. دیکھنا محرم آیا گزر گیا، کیا حضرت ہم نے محرم سے لیا اس بار؟ ان کی شہادت سے، کربلا سے کیا سبق لیا ہم نے حضرت؟ حضرت کسی کو اگر غصہ لگتا ہے 1000 بار لگے. ہم نے کربلا سے، ہم نے محبوب خدا کے اس پیارے نواسے کی شہادت سے سبیل اور لنگر کے علاوہ کچھ نہیں لیا. کچھ نہیں اس قوم نے لیا حضرت. اس قوم نے، میں پیچھے بھی کیا کہیں، مثلا اگر ہم شہادت اور سبیل اور لنگر سے تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو آگے کیا تھا؟ آگے تھا صبر حسین حضرت. لیکن کہ ہم 75 سالوں میں سبیل اور لنگر سے آگے نہیں گئے کوئی. ہمارے پاس صبر حسین میں سے کوئی تبرک، اور اس کا میں روز رزلٹ دیکھتا ہوں. میری حضرت یہ 6ویں تقریر ہے، آخری ہے 6ویں تقریر ہے. میں روز یہ تماشا دیکھتا ہوں. ہر محفل کا اینڈ کیا ہوتا ہے کہ چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے ہم لڑتے ہیں حضرت. وجہ کیونکہ ہمارے پاس صبر حسین میں سے کوئی حصہ. اگر اس قوم نے کربلا میں سے صبر حسین بھی لیا ہوتا تو یہ قوم چاولوں کے شاپر کے لیے کبھی نہ لڑتی ہے. وہ پتر آج تک ہمیں کھانا کھانے کا طریقہ نہیں آیا. شادیوں بھی نہیں دیکھا کیا کرتے ہیں. اپنے تے روڑ لینے ہیں، لوکاں تے روڑ چھڑنے ہیں. دنیا چاند پہ چلی گئی یار، سانو اج تک روٹی کھانے کا طریقہ نہیں آیا. میری قوم جانوروں کی طرح شادیوں پہ کھاتے ہیں. اور کی کچھ جنت جو گوشت آیا کہ پائے نہیں اسی انہوں دیکھو اتھے دی ککڑی ہے، اتھے دا کٹا ہے، اتھے دا بچہ ہے، اتھے دا لیلا جڑا روز دگنے ہیں. آج تک میری قوم کو روٹی کھانے کا طریقہ. لیکن آپ کا کوئی قصور ممبر کا بھی بڑا ہے، کیونکہ ممبر تو بھی تانوں الف لیلہ ہی سنائی گئی ہے. قصور سٹیجوں کا بھی بڑا ہے، کیونکہ سٹیجہ تو بھی تانوں الف لیلہ ہی سنائی گئی ہے. تربیت صرف آپ کا قصور نہیں، میرا بھی بڑا قصور ہے ساتھ. میں نے بھی کچھ نہیں کیا، میں نے بھی الف لیلہ ہی سنائی ہے. اگر آپ ادھر کھڑے ہیں تو صرف آپ کا قصور نہیں، آپ کو یہاں لانے میں میرا بھی بڑا قصور ہے. اقبال نے نہیں روکے کہا تھا. اقبال کہتا ہے شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے، سبق ان شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. مجھے رونا آتا ہے کہ میری قوم کو آج تک کھانا کھانے کا طریقہ نہیں آیا. صبر ہے نہیں تگے کا. یا تو حضرت مجھے یہ بتاؤ کہ شادی پہ یہ اعلان ہوتا ہے بھائی 10 منٹ میں جو پلیٹوں میں ڈال لو بس ڈال لو، 10 منٹ کے بعد ہم نے کسی کو کچھ نہیں دینا. او بھائی کھلا ٹائم ہے، تیرے لیے پکا ہے، تو نہیں کھانا ہے. لیکن کیا کروں، میں نے کربلا میں سے صبر حسین لیا نہیں. اگر میں نے کربلا میں سے صبر حسین لیا ہوتا تو پھر میں کھاتے ہوئے صبر کا مظاہرہ بھی کرتا. میرے پاس ہے ہی نہیں صبر. دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی. میری قوم کو کھانا نہیں کھانا آتا آج تک ہر شادی پہ. اور یہ نہیں کہ غریب تے بھوکے ہیں کر دینے، میر بھی ہیں جی کر دینے. کھانا اسٹیجوں سے ڈیلیوری کچھ نہیں ہوتا. ہماری محفلیں ہوتی ہیں، ایک تقریر ہوندی ہے اور وہ بھی ادوں جدوں عوام ہوں جی تقریر سنن جو رہی کوئی نہیں ہوندی. اور چاری دی پونگ بج گئی ہوندی ہے. وہ بھائی 2023 ہے، ماڑے کم کس سے بیٹھا جاتا ہے 4 گھنٹے. 4 گھنٹے بعد جو خطیب دی واری آندی عوام ہوں بیچاری دی پونگ بول گئی ہوندی ہے. اس سے تو ساری نعت خوانی ہوتی ہے، کوئی تربیت ہی نہیں. اللہ قوم کو ضرورت ہے تربیت کی. یہ تو نہیں، میں حضرت صاحب اکثر میں بچوں سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں پتر یہ نہ سمجھنا کہ تسی کو نکمے نگلے نکٹھے لوگ، خدا کی قسم ہے تم بہت کچھ ہو. پتر ہم سارے وہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اللہ سے حضرت موسیٰ نے مانگا تھا. یہ نہ سمجھنا کہ کوئی نکمے نکٹے ہیں. صرف کیا ہے
ٹیچر نہیں ملا، تربیت نہیں ہوئی کوئی بھی۔ پھر اس کا رزلٹ کیا کہ ہم آج تک گلاس سے سنگلی بھی اتار سکے۔ میں حضرت جی باہر ہی تھا، مجھے میرے دوست بتا رہے تھے حضرت وہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ہماری عوام کس طرف جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی انہوں نے ٹیسٹ کیا وہ کسی کا بٹوا ہے، بٹوا انہوں نے نا باہر صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ ہماری عوام کی ایمانداری کا لیول کیا ہے، پتہ کیا کیا؟ انہوں نے 1000 وائلٹ تیار کیے، ہر وائلٹ کے اندر 1000 پاؤنڈ ڈالا۔ یہ ساڑھے پاکستان دا 1000 نہیں، جدہ کھ نہیں پائی، 12,000 پاؤنڈ بڑی رقم ہوندی ہے۔ اور ساتھ کیا کیا، ہر وائلٹ میں نا حضرت انہوں نے پتہ بھی ڈالا، اور وہ جو 1000 وائلٹ تھے نا، اور جو 1000 ان میں پتے ڈال، وہ ساری اپنی ٹیم تھی۔ اور کیا کیا، ہیلی کاپٹر پہ چڑھ کے نا انہوں نے مختلف علاقوں میں وہ وائلٹ پھینکے حضرت کہ پلا کی ہوں ہے۔ میں سن کے حیران رہ گیا حضرت جی، 1000 میں سے ایک وائلٹ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا، 1000 کے 1000 وائلٹ پتے پہ واپس آئے۔ اور میں سن کے حیران رہ گیا، کچھ وائلٹ ان میں سے وہ بھی تھے کہ 700 کلومیٹر کا سفر کر کے بندہ وائلٹ دینے آیا ہے۔ انہوں نے ٹیسٹ کیا کہ ایمانداری میں ہماری عوام کہاں تک چلی جا رہی ہے۔ وہ ساڑھے اتنے کی حال ہے، 1000 پاؤنڈ نہیں، آج تک اسی پلاسٹک دے گلاس نہ لو سنگلی بھی لا سکے۔ اس میں پتر صرف آپ کا قصور نہیں، یہ جو قصور سلیمان مصباحی دا بھی بڑا ہے۔ انہیں بھی ہیر رانجھا ہی سنایا حضرت جی، انہیں گل ہوئی کی تھی کہ تھاڑی نوٹ جب ہوں بابا قائد اعظم آئے میرے اللہ، میں بابا قائد اعظم لے گیا، لیکن تھوڑا رہن میں آپ یہ نہ سمجھو کہ آپ کوئی نہیں۔ اس لیے پتر میں جتھوں تریا سا میں اتھے ہی کر ایدے حلتیاں انہوں پتر پہ ایدے پیچھے چڑھ جو اینے کرنا جو کرنا۔ میرے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں انسانی وجود میں ایک گوشت کا لوتھڑا ایسا ہے، اگر وہ ٹھیک سارا جسم ٹھیک، اگر وہ خراب سارا جسم خراب۔ پھر 3 بار فرمایا سن لو، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل۔ اس لیے باروں باری پھر نہ کڑی تے ہونج اندر دا کوڑا انہوں صاف کرو، کدی انہوں اللہ دا نام لے کے صاف کرو ہے۔ اللہ 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 انہوں مانجو حضرت، کیونکہ حضور بلے شاہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں الف اللہ رتا دل میرا، الف اللہ رتا دل میرا، میں نو بھیدی خبر نہ کائی، بلیا قول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی ہے، صفائی ایدہ سابن ہے۔ اللہ 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 مانجو انہوں کدی کدی انہوں نبی پاک علیہ السلام دے نانل چمکا ہوا حضرت محمد محمد میں کہتا رہا، محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ بناؤ حضرت جی نور دے موتیاں دی لڑی ہیں۔ اور کدی حضرت انہوں قرآن شریف پڑھ کے نرم کرو حضرت جی، کریے دے ہلتیاں، کیونکہ گل ساری گل اے دیتے ہیں، کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ فرمایا نہ اس دن مال نفع دے گا، نہ بیٹے نفع دیں گے، نفع کیا دے گا؟ قلب سلیم حضرت، سونا دل حضرت، قلب۔ اس لیے حضرت
یہ حل دھیان ہے باروں باری پھر یہی پیغام میلاد ہے بیٹا، یہی پیغام میلاد ہے بیٹا۔ باہر بھی لڑیاں اندر بھی لڑیاں، باہر بھی چنڈیاں اندر بھی، باہر بھی لائٹاں اندر بھی۔ اور جب بھی درود پاک پڑھنا ہے اس طرح کا پڑھنا ہے کہ تیرا درود تیرے دل تک پہنچے۔ اور یاد رکھیے حضرت صاحب جس دن کامیاب ہو گئے نا درود نو دل تک پہنچان تو پھر دو کام نے تو دویاں جو پھر ایک ہوئے گا حضرت، دو کی یا تیرا دل مدینے تو یا تیرا دل ہی مدینہ ایک کام ہوگا تو جس دن تو اپنے درود کو دل تک پہنچانے میں کامیاب، یا دل مدینے تو یا دل ہی مدینہ۔ ہاں وہ اعظم چشتی صاحب نے کہا نہیں، فرماتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، فرمان لگے جسم میں تھے ہوئے دل یہاں ریاض الجنہ شریف ہوئے گا، یہاں کتنے صوفہ بیٹھا ہوئے گا، یا قدمین شریفین جو ہوئے گا، یا باب جبریل ہوئے گا، یا بابو سلام ہوئے گا، یا سنہری جالیاں دے سامنے ہوئے گا۔ کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے، یہاں دل مدینہ تو یہاں دل ہی مدینہ۔ وہ بھی لکھا جی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فرماتے ہیں جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے، میرے قلب میں ہیں وہ جلوہ گر، میرے قلب میں ہیں وہ، تیرے چیز جلوہ گر ہو سکتا لیکن صاف تے کر لے حال وے کدی ہونا۔ میرے حضرت صاحب ایک بڑی خوبصورت بات کہتے فرمایا کرتے تھے، پیا تو دودھ دی دکان تے جائیں تو پانڈا دے کے کر کے تمہیں 100 دا نوٹ دے کے کہ یار دودھ پا دے، تو جو پانڈا گندا ہویا تو انہیں کی کہنا بھلا، انہیں کہنا حضرت صاحب ٹھیک ہے تسی پیسیاں دا لینا ہے، دودھ اللہ دا نور ہے گندے پانڈے چ نہیں۔ میرے حضرت صاحب فرمانے ہیں پیا گجر پیسے لے کے گندے پانڈے چ تمثیلی نور پان نو تیار نہیں، تو جڑا این نور ہے جڑا دا اگوں نور ہے وہ تیرے گندے پانڈے چ کیویں آن گے ہیں۔ جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کہ مدینہ جن کا دیار ہے۔ وہ جھلک دکھا کے چلے گئے، وہ جھلک دکھا کے میرے دل کا چین بھی لے گئے، لیکن محنت پتر بہت کچھ ہے لیکن اسی محنت، اس لیے بیٹا ایک باری دروشی پڑھیے، کوشش کریے دل تک تے ختم کریے، ایک باری بس۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔